کلی طور پر آپ دیکھیں ساری مخلوقات میں اللہ پاک نے انسان کو مقام عطا کیا ہے، اسی لیے فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم کہ آدم کی اولاد کو، انسانیت کو اللہ نے کہا کہ ہم نے ایک عزت دی، ایک مقام دیا، ایک فضیلت عطا فرمائی۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اور ساتھ ساتھ یہ فرمایا کہ انسان کو ہم نے بہترین ڈھانچے میں پیدا کیا، بہترین شکل صورت اسے عطا فرمائی، بہترین سانچے میں اس انسان کو ڈالا۔ اب یہ جو بہترین سانچہ ہے جس میں اللہ نے اس انسان کو رکھا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ہر چیز میں اعتدال سے کام لیتے ہوئے اس انسان کو اعتدال پر رکھا ہے۔ اس کی قد کو اعتدال سے بنا کے رکھا، نہ اتنا لمبا کہ لوگ مذاق اڑانا شروع کر دیں، اور نہ اتنا چھوٹا کہ زمین پر چلتے ہوئے نظر نہ آئے۔ جسامت کے اعتبار سے بھی اعتدال عطا فرما دیا، جانوروں کی طرح اتنا موٹا بھی نہیں، بعض لوگ ہوتے ہیں لیکن جانوروں کی جو موٹائی ہے وہ انسان سے ہٹ کر ہے، بڑے بڑے موٹے موٹے جانور، انسان تو ایسا نہیں ہے نا۔ انسان صحت مند ہو سکتا ہے لیکن ایک اعتدال ہے کہ جس طریقے سے اللہ پاک نے اس کو رکھا ہے۔ تو چمٹیوں کی طرح بھی اللہ نے اسے ایسا نہیں بنایا کہ جو زمین کے اوپر اس طریقے سے، جس طرح چمٹیاں چل رہی ہوتی ہیں یا جس طرح جانور چل رہے ہوتے ہیں، اس طریقے سے نہیں، بہت معتدل طریقے سے اس کو بنایا کہ یمشی قائما ومنتصبا علی رجلیہ، کہ اس طریقے سے کہ اپنے پیروں کے اوپر یہ کھڑا ہو جاتا ہے اور پھر جو ہے وہ چلنا اس طریقے سے شروع کر دیتا ہے۔ وَيَأْكُلُ بِيَدَيْهِ، کھانا کھانے کا وقت آئے وہ اپنے ہاتھوں سے چیزوں کو اٹھائے اور اپنے منہ میں جو ہے وہ ڈال کے اسی طریقے سے جو ہے وہ رکھے اپنا کھانا وغیرہ، اس کا جو ہے نا وہ کریں۔ اس کے علاوہ اللہ نے انسان کو جو ایک اعتدال کی صورت عطا فرمائی، وَجَعَلَ سَمْعًا وَبَصَرًا وَفُؤَادًا، کہ آنکھیں دی، اسی طریقے سے کان دیے، اسی طریقے سے دل دیا، اور یہ ساری نعمتیں اپنی اپنی مناسب جگہ کے اوپر اللہ پاک نے اس چیز کو جو ہے وہ رکھا۔ اس کے علاوہ وغیرہ من الحیوانات یمشی علی اربع ویأکل بفم، اب حیوانات کی طرف دیکھیں، حیوانات چار پایوں سے جو ہے وہ زمین کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں اور کھاتے ہیں تو منہ سے کھاتے ہیں۔ انسانوں کی طرح نہیں کہ کھانے کو ہاتھ میں اٹھائے پھر اسے پاک صاف کریں اور اس کے بعد جو ہے نا وہ اسے کھائے، یہ تمیز نہیں ہے۔ انسان کو اللہ نے ایک الگ سی جو ہے چیز عطا فرمائی، وَيَفْقَهُ بِذَلِكَ كُلِّهِ، کہ یہ ساری چیزیں اس کے ذریعے سے جو ہے وہ انسان اس کو دیکھیں اور دیکھ کر جو ہے وہ سمجھنا شروع کر دے، يَنْتَفِعُ بِهِ، چیزوں سے جو ہے وہ نفع بھی حاصل کریں۔ اسی طریقے سے دیکھیں کہ کون سی چیز اس کے لیے بہتر ہے، کون سی چیز اس کے لیے بہتر نہیں ہے، نفع مند چیز کون سی ہے، نقصان والی چیز کون سی ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ نے انسان کو جو ہے وہ سکھائی، اور اس کے بل بوتے پر انسان اس طریقے سے جو ہے وہ اپنی زندگی گزارتا ہے۔ یہ ایک فرق جو ہے وہ انسانوں میں اور حیوانات میں اللہ پاک نے رکھا ہے کہ اس کو فوقیت عطا فرمائی، اس کو مقام عطا فرمایا، اس کو ایک منصب جو ہے وہ دیا۔ اسی طریقہ سے آج کل یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بھئی انسان جو کام کرتے ہیں وہ کام تو انسانوں کے مقابلے میں روبوٹ بھی کر لیتا ہے، روبوٹ۔ ہاں، ویڈیوز میں آپ دیکھیں روبوٹ جو ہے وہ بنائے ہوئے ہیں، وہ سارا کام کر رہے ہیں، کھانا بھی لا کے ٹیبل کے اوپر رکھ رہے ہیں، چل پھر بھی رہے ہیں۔ جو کام بظاہر انسان کر رہے ہوتے ہیں روبوٹ بھی وہی کام کر رہا ہوتا ہے، تو پھر کوئی فرق تو نہ ہوا نا، پھر کوئی فرق تو نہ ہوا۔ اب اسی طریقے سے ان کے بھی ہاتھ بنے ہوئے ہیں، وہ بھی ہاتھوں سے چیزوں کو پکڑ رہے ہوتے ہیں، اسی طرح پیر ان کے بنائے ہوئے ہیں، چل بھی رہے ہیں، چیزوں کو پکڑ بھی رہے ہیں، ساری خدمت اور سارا کام بھی سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو کیا کہے ہم اس روبوٹ کو انسان تصور کریں؟ فرق کو دیکھیں ذرا۔ علماء نے لکھا کہ روبوٹ میں اور انسان میں فرق کیا ہے۔ انسان کے اندر اللہ پاک نے دل کو رکھا ہے، دل، اس میں جذبہ ہے، اس میں ایک خواہش ہے، اس میں ایک تڑپ ہے کہ جو کسی کو بھوکا دیکھے نا، اس کو بھوک کا احساس ہو جائے۔
تڑپ جائے، کسی کو پیاسا دیکھیں پیاس کے احساس سے تڑپ جائے، کسی کو تکلیف میں دیکھے تکلیف کے احساس سے تڑپ جائے، اس کو قرار نہ آئے، اس کو سکون نہ آئے کہ یہ دوسرا میرا بھائی ہے، مسلمان ہے، انسان ہے، بھوک کی حالت میں ہے، پیاس کی حالت میں ہے، تکلیف کی حالت میں ہے۔ اب دل کے اندر وہ جو ایک ہمدردی کا احساس ہوتا ہے نا، وہ احساس روبوٹ میں نہیں ہے، روبوٹ میں وہ احساس نہیں ہے، یہ ہمدردی والا جذبہ نہیں ہے، یہ ہمدردی والا جو جذبہ ہے نا، یہ اللہ نے انسان کے دل میں رکھا ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، زمین والوں پر تم رحم کرو تو آسمان والا تم پہ رحم کرے گا، زمین والوں پر رحم تم کرو جتنا تم سے ہو سکتا ہے۔ بھئی کسی کو بھوک میں دیکھو، تمہاری طاقت ہوتی ہے اور ہے کہ اس کے ساتھ تعاون کر کے اسے کھانا کھلاؤ، کرو تعاون۔ پیاس میں دیکھو، طاقت ہے پانی پلانے کی، پانی پلا لو۔ کوئی ننگا دیکھو، اس کے جسم کے اوپر کپڑا نہیں ہے، تمہیں اللہ نے طاقت دی ہے، اسے کپڑا پہناؤ۔ کسی اور تکلیف میں ہے، مصیبت میں ہے، اور تمہیں اللہ پاک نے وہ دیا ہے، طاقت دی ہے کہ بھئی تم اس کی تکلیف میں جا کے اس کی مدد کر سکو، تو آگے بڑھو، اس کی مدد کرو، اس کے اوپر رحم کرو۔ جب تم زمین والوں پر رحم کرو گے تو پھر آسمان سے رحم کے دروازے تمہارے لیے کھل جائیں گے، اور آسمان والا پھر تمہارے اوپر رحم کرے گا۔ یہی تو جذبہ ہے، انسانیت تو اسی چیز کا نام ہے۔ انسان انس سے بنا ہے، انس سے، اور انس کہتے ہیں محبت کو، محبت کو، مودت کو، یہ اثار، ہمدردی، خیر خواہی، اسی چیز کا نام انسانیت ہے۔ کہ مشرق کے اندر اگر کوئی مسلمان تکلیف میں ہے، مغرب والے کو پتہ چلے تو اسے تکلیف کا احساس ہو جائے، اسے غم کا احساس ہو جائے، اور وہ کچھ نہیں کر سکتا، یار دعا تو کر سکتا ہے، اس کی طاقت تو ہر بندے کو ہے، آگے قبول کرنا نہ کرنا وہ تو اللہ کا کام ہے، لیکن اتنا تو کر سکتا ہے کہ فلاں جگہ پتہ چلا مسلمان تکلیف میں ہے، اے اللہ میں دعا کرتا ہوں کہ اس مسلمان بھائی کو تکلیف سے نجات عطا فرمائے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غائب کے حق میں غائب کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ مطلب ایک آدمی غائب ہے، وہ ہمیں نظر نہیں آتا، لیکن ہم ہمدردی کر کے ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ یہ مشکل ہے، یہ حل کر دیں، دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اور پھر پیغمبر نے فرمایا کہ یہ جو ساتھ والے فرشتے ہیں نا، یہ جب اس انسان کی زبان سے دعا کے الفاظ نکلتے ہیں، وہ فرشتے کہتے ہیں کہ وَلَكَ بِمِثْلِكَ، کہ تو نے اپنے بھائی کے لیے جو دعا مانگی ہے نا، اللہ وہی دعا تیرے حق میں بھی قبول کر دے۔ تو اب آپ بتائیں، دعا کرے فرشتہ تو اس کی قبولیت میں شک ہے کوئی نہیں ہے۔ ہم لاکھ دعائیں مانگیں، چونکہ ہمیں اپنے معاملات کا پتہ ہے، ہمیں اپنے اعمال کا پتہ ہے، قبول ہو یا نہ ہو، اگرچہ ہمارا یقین ہے اللہ کی ذات پر کہ اللہ ہماری دعائیں ضرور قبول کرے گا، لیکن اعمال کی وجہ سے کچھ کمی رہ سکتی ہے۔ لیکن فرشتوں سے تو گناہ نہیں ہو سکتے، وہ تو پاک اور صاف مخلوق ہے، وہ تو اگر دعا کرے تو اللہ پاک اسے قبول کر دیتا ہے۔ تو اس لیے فرمائے کہ بھئی زمین والوں پر رحم کرنا تمہارا کام ہے، اور آسمان والوں کا تمہارے اوپر رحم کرنا یہ آسمان والوں کا کام ہے، آسمان والوں کا۔ انسان جب انسان کے ساتھ ہمدردی کرتا ہے تو معاشرے کے اندر بھی عزت ہوتی ہے، اللہ پاک دوسرے انسانوں کے دلوں میں اس کی محبت کو ڈال دیتا ہے، اس کی محبت خود بخود دوسرے انسانوں کے دل کے اندر آ جاتی ہے۔ اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ جب زمین والے ایک انسان سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں نا، تو پھر آسمان کے فرشتے متوجہ ہو جاتے ہیں، اللہ پھر یہ اس کی محبت فرشتوں کے دل میں بھی ڈال دیتے ہیں، اور جب فرشتوں کے اندر محبت کا اس طرح ایک عالم ہو جاتا ہے تو پھر آسمان والا بھی اس انسان سے محبت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اور یہی چیز آپ نفرت میں کر لیں کہ انسان اگر نفرت کریں تو فرشتے بھی